پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ 26 دسمبر سے شروع ہوگا، جسے باکسنگ ڈے میچ کہا جائے گا، اور اسی روز ساؤتھ افریقہ اور انڈیا کی ٹیمیں بھی مد مقابل آ رہی ہیں۔ لیکن پاکستان ٹیم کے لیے یہ میچ کہیں زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ایک تو یہ کہ پاکستان ٹیم ایک طویل عرصے سے متلاشی ہے آسٹریلوی کنڈیشن میں کوئی ٹیسٹ میچ جیتنے کی، اور دوسری جانب پاکستان کے کھلاڑی آؤٹ آف فارم ہیں۔ وہ کھلاڑی جن کے اوپر ہم تکیہ کرتے ہیں ان کی کارکردگی بہتر نہیں ہے۔ شاہین شاہ افریدی گزشتہ میچ میں ناکام رہے، ایون کہ جب سے ان کا کم بیک ہوا ہے، اس حوالے سے میں تفصیلی ایک ویڈیو آلریڈی ورلڈ سپورٹس پر بنا چکا ہوں کہ جب سے کم بیک ہوا ہے شاہین افریدی کا، ان کے ٹیسٹ فارمیٹ میں کارکردگی انتہائی زیادہ مایوس کن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2023 میں بابر اعظم کی بھی ٹیسٹ فارمیٹ میں کارکردگی اچھی نہیں ہے، بہت زیادہ مایوس کن ہے۔ ایون کہ رواں سال ایک بار بھی وہ 40 یا اس سے زیادہ رنز کی اننگز نہیں کھیل سکے ہیں۔ البتہ وہ آئی سی سی ٹیسٹ بیٹنگ رینکنگ کے ٹاپ 5 درجوں پر موجود ہیں، ان سے بھی اس طرح کی کارکردگی سامنے نہیں آ رہی ہے۔ شاہین افریدی سے بھی کارکردگی سامنے نہیں آ رہی ہے۔ تو اب اس تناظر میں پاکستان ٹیم نے اگلے میچ کے لیے 3 تبدیلیاں کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو اطلاعات آ رہی ہیں۔ پہلے تو میں نے آپ کے سامنے تجزیہ پیش کیا تھا کہ یہ چینجز ہونی چاہیے کیونکہ پاکستان ٹیم کو ضرورت ہے۔ اب کنفرم اطلاعات ہیں کہ اب پاکستان ٹیم میں 3 تبدیلیاں کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ابرار احمد کی جو فٹنس رپورٹ ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے۔ تو اس بات کے لیے کہ پاکستان کے اوپننگ بیٹسمین عبداللہ شفیق جو کہ گزشتہ میچ میں بری طرح ناکام ہوئے، اور انہیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جو کہ پرتھ ٹیسٹ میچ سے پہلے اپنی آخری ٹیسٹ اننگز میں ڈبل سنچری بنا چکے تھے۔ اس لیے کہ ان کا اعتماد خراب نہ ہو، انہیں برقرار رکھ کے موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ میلبرن میں کوئی اچھی اننگز کھیلیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سیم ایوب کو جو ٹیسٹ ڈیبیو کرنے کا کہا جا رہا تھا یا امکان ظاہر کیا جا رہا تھا، اب وہ ایسا نہیں ہے۔ سیم ایوب کو موقع نہیں دیا جائے گا ٹیسٹ سیریز میں، البتہ وہ T20 سیریز جو کہ نیوزی لینڈ کے خلاف ہے اگلی، اس کا ہر میچ کھیلیں گے۔ اور اس کے علاوہ سرفراز احمد جو کہ نیوزی لینڈ کے خلاف جو ان کی کم بیک سیریز تھی اس میں شاندار پرفارمنس دی تھی، لیکن اس کے بعد ان کا بیٹ بالکل خاموش ہے، رنز نہیں کر رہے ہیں۔ اور آج جو پریکٹس میچ میں رضوان نے ناقابل شکست 50 بنا کر ثابت کر دیا ہے کہ وہ تیز پچز پر کھیل سکتے ہیں، جیسا کہ ان کا ٹریک ریکارڈ بھی ہے۔ تو اس لیے اب رضوان کو ترجیح دی جا رہی ہے اگلے ٹیسٹ میچ کے لیے۔ سرفراز احمد کو ایک بار پھر ٹیسٹ ٹیم سے ڈراپ ہونا پڑے گا اپنی کارکردگی کی وجہ سے۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اور چینج ہے وہ یہ ہے کہ فاسٹ بولر فہیم اشرف جو کہ آل راؤنڈر جسے کہتے ہیں، انہیں اب ڈراپ کرنے کا پکا فیصلہ کیا گیا ہے۔ البتہ ان کی جگہ فی الحال ساجد خان کو تیاری کرائی جا رہی ہے کہ وہ پلینگ 11 کا حصہ بنیں گے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ نعمان علی جو کہ حالیہ عرصے میں پاکستان کے ٹیسٹ فارمیٹ کے ٹاپ بولرز میں شمار ہوتے ہیں وکٹوں کے اعتبار سے، انہیں موقع نہیں دیا جائے گا، جبکہ ابرار احمد کے حوالے سے کوئی رپورٹ نہیں ہے۔ اگر ساجد خان کو فہیم اشرف کی جگہ ٹیم میں لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو اس کا واضح مطلب ہے کہ ابرار احمد کی میڈیکل رپورٹ صحیح نہیں ہے اور وہ دوسرا ٹیسٹ میچ بھی نہیں کھیل سکیں گے۔ البتہ اگلے سال کے اوائل میں 3 جنوری سے جب پاکستان اور آسٹریلوی ٹیمیں سڈنی کے مقام پر مد مقابل آئیں گی تو شاید اس میں ابرار احمد کی واپسی ہو سکے، جو کہ 2022 سے اب تک پاکستان کے لیے ٹیسٹ فارمیٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے والے بولر ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو تیسری تبدیلی ہے وہ انفٹ ہونے والے خرم شہزاد کی جگہ حسن علی یا پھر میر حمزہ کو کھلانے کے حوالے سے ہے۔ میر حمزہ لیفٹ آرم پیسر ہیں، شاہین افریدی آلریڈی پاکستان ٹیم میں ایک لیفٹ آرم پیسر ہیں، تو حسن علی کا چونکہ تجربہ بھی ہے اور ان کی ریورس سوئنگ بھی ہوتی ہے، تو شاید انہیں موقع دیا جائے، ترجیح دی جا سکتی ہے۔ زیادہ چانسز جو ہیں 70% چانسز حسن علی کے ہیں، البتہ 30% اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ میر حمزہ کو کھلایا جائے۔ لیکن بہرحال یہ 3 تبدیلیاں، 3 کھلاڑی ڈراپ ہو رہے ہیں، جن میں اگر اوپر سے نیچے کی بات کریں تو سرفراز احمد، فہیم اشرف اور خرم شہزاد یہ اگلے میچ میں نہیں ہوں گے، جن میں سے خرم شہزاد انفٹ ہیں، جبکہ جو 3 کھلاڑی آ رہے ہیں ان میں رضوان شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کی بیٹنگ لائن ہے اس میں زیادہ چینج نہیں کی جا رہی، البتہ 2 بولرز کو چینج کیا جا رہا ہے۔ لیکن سوال پھر بھی یہ پیدا ہوتا ہے کہ وسیم جونیئر کیا ان کے نام پر غور کیا جائے گا؟ اگر فہیم اشرف کو اتنے زیادہ مواقع مل سکتے ہیں تو تیز پچز پر
کیا موقع نہیں مل سکتا محمد وسیم جونیئر کو؟ گو کہ ان کا فرسٹ کلاس جو ریکارڈ ہے وہ زیادہ بہتر نہیں ہے. 4 روزہ میچز میں وہ 9 میچز کھیلے ہیں, 22 وکٹیں حاصل کر سکے ہیں. کبھی وہ ایک اننگز میں 5 وکٹیں حاصل نہیں کر سکے ہیں. لیکن آسٹریلوی پچز کے اعتبار سے اگر فاسٹ بولر کو کھلانا ہے تو ان کا نام بھی اس لیے شامل ہونا چاہیے کہ وہ بیٹنگ کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. لیکن بہرحال زیادہ امکان اسی بات کا ہے, اور ہماری دعا بھی ہے کہ ابرار احمد فٹ ہو جائیں اور پاکستان کو دستیاب ہوں دوسرے میلبرن ٹیسٹ میں. لیکن اگر وہ نہیں کھیلتے تو نعمان علی زیادہ بیسٹ آپشن ہوں گے بجائے ساجد خان کے, کیونکہ نعمان علی کے اندر بیٹنگ صلاحیت بھی ہے اور وہ وکٹیں حاصل کرتے آ رہے ہیں. کیونکہ جب آپ وکٹیں حاصل کر رہے ہوتے ہیں بڑے لیول پر تو آپ کا اعتماد آسمان کو چھو رہا ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے نعمان علی کو, جس نے دورہ جو گزشتہ ٹور تھا سری لنکا کا, اس میں ٹاپ وکٹ ٹیکر تھے, 10 وکٹیں حاصل کی تھیں. تو اوورآل ہمیں اپنے ٹاپ پرفارمرز کو, ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمارے جو ڈومیسٹک پرفارمرز ہیں ان کو ہم لے کر آئیں گے, اور دوسری جانب ہمارے جو وہ پرفارمرز ہیں جو کہ ٹیسٹ سیریز میں ٹیسٹ میچز میں پرفارمنس دے رہے ہیں ان کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اگر کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ ریپلیسمنٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے, تو میرے خیال میں ساجد خان کے لیے میلبرن کی جو پچ ہے وہ اتنی زیادہ آئیڈیل نہیں ہوگی کہ کہا جائے کہ نہیں جی ان کو اگر آپ ڈیبیو کرائیں گے کم بیک کرائیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا. تو اس سے کئی گنا بہتر ہے کہ ابرار احمد یا نعمان علی کے ساتھ جایا جائے. کم از کم ایک ریگولر اسپنر ہونا چاہیے. سلمان علی آغا کے ساتھ گزشتہ جو اننگز تھی, جو گزشتہ میچ تھا پرتھ میں, اس سے کام چلایا گیا. لیکن سلمان علی آغا گو کہ فرسٹ کلاس میچز میں ریگولر بولنگ کراتے ہیں, لیکن ان کا جو ایکسپوجر ہے, ان کی جو گیند کی ٹرن ہے وہ اس لیول کی نہیں ہے کہ آپ کو ٹیسٹ فارمیٹ میں وکٹیں دلا سکیں. تو اس لیے میرے خیال میں پاکستان ٹیم کو اپنی پلاننگ کو از سرے نو دیکھنا ہوگا. اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی پریشانی ہے پاکستان ٹیم کے لیے وہ ہے شاہین شاہ آفریدی اور بابر اعظم کی خراب کارکردگی. کیونکہ بابر اعظم کے اوپر پریشر بڑھتا جا رہا ہے کہ رواں سال میں ابھی تک ان کی جانب سے کوئی بڑی اننگز سامنے نہیں آئی ہے, اور دوسری جانب شاہین افریدی جو کہ آسٹریلیا میں کھیل رہے ہیں جہاں کی پچز کو آئیڈیل کہا جاتا ہے فاسٹ بولنگ کے لیے, وہاں پر ناکام ہے. پرتھ ٹیسٹ میچ میں صرف 2 وکٹیں حاصل کر سکے, اور دورہ سری لنکا میں بھی ان کی کارکردگی کوئی آؤٹ کلاس نہیں رہی تھی. تو اس لیے شاہین افریدی کے اوپر بہرحال پریشر ہوگا کہ وہ بڑی کارکردگی دکھائیں. ایک تو ٹیم کے نیب ٹیسٹ کیپٹن بنا دیے گئے ہیں, ظاہر سی بات انہیں ڈراپ بھی نہیں کیا جائے گا اب, اور پاکستان کے پاس ڈراپ کرنے کے لیے آپشن بھی نہیں ہے. اگر نسیم شاہ فٹ ہوتے, پاکستان کے اسکواڈ میں ہوتے, تو شاید شاہین افریدی کو ریسٹ کے نام پر ڈراپ کیا جا سکتا تھا, لیکن اب ایسا بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے اب شاہین افریدی کو, چونکہ اب وہ ٹیم کے ٹیسٹ ٹیم کے بھی نیب کیپٹن بنا دیے گئے ہیں, T20 کے کیپٹن ہیں, تو انہیں اب ریگولر ٹیم کا حصہ رہنا ہے. تو انہیں نہ صرف اپنی فٹنس پر بلکہ اپنی کارکردگی پر پہلے سے کہیں زیادہ توجہ دینا ہوگی. کیونکہ اب جیسے ان کے پاس ایک بڑی ذمہ داری آ گئی ہے تو ان کے اوپر اب پریشر بھی بڑھے گا. کیونکہ اب جو ناقدین ہیں, جس طرح بابر اعظم کے اوپر, حالانکہ بابر اعظم کی جو کارکردگی ہے ایز اے بیٹسمین وہ شاندار رہی ہے اپنے کیپٹنسی دور میں, تو اس لیے اگر شاہین افریدی کیپٹنسی دور میں ان کی کارکردگی نیچے آتی ہے, خاص طور پر جو ان کے پہلے اوور ہوتے ہیں 1 سے 2 اوور, اس میں جسے وہ وکٹیں حاصل کرتے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ ان کو وہاں پر ناکامی ہوتی ہے تو پھر ان کے اوپر بھی بہت زیادہ پریشر آئے گا, بہت زیادہ تنقید ہوگی. تو اس لیے اب شاہین افریدی کو بڑے چیلنج کے لیے تیار کرنا پڑے گا خود کو. اب ان کے پاس جو پہلا امتحان ہے وہ میلبرن ٹیسٹ ہے, کیونکہ نیب کیپٹن بننے کے بعد ان کی کارکردگی اب زیادہ انڈر اسکینر ہوگی, اس پر زیادہ نگاہ رکھی جائے گی. لیکن بہرحال امید کرتے ہیں کہ شاہین افریدی ایک ورلڈ کلاس بولر ہیں اور اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے.